बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो जी हम भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक हैं। बस ज़ुकाम खांसियाँ आजकल सबकी थोड़ी बहुत बस रह गई हैं, वो बस चल रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो खैर जी अल्लाह ताला आप सबको भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो मैंने जी यहाँ पे सब्ज़ियाँ वगैरह काट ली थी, तो मैंने कहा चलो जी मैं जब तक बच्चों को नहलाना है, क्योंकि बर्थडे थी आज मेरी बेटी की, तो बहुत खुश थे बच्चे सारे कि भाई चलो जी हम आज बाहर जाएंगे बर्थडे शर्डे के लिए। तो ज़ाहिर है फिर सब्ज़ियाँ काट के मैंने रख दी हैं ऐसे ही। मैंने कहा चलो इनको मैं क्या फ़्राई करूँ, अगर फ्राई करूँगी तो उस पर ज़ाहिर है बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैंने बच्चों को नहलाना भी था, पानी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। आजकल अभी गीज़र चलाने का वो टाइम नहीं है, क्योंकि उस सर्दी का कोई पता नहीं है, बस पानी गर्म हल्का सा कर लेती होती हूँ, उसी से मैं बच्चों को नहला देती हूँ। बस मेरा जो बेटा है उसको मैं एक दिन छोड़ के एक दिन नहलाती हूँ। मैं कहती हूँ कि बस उसको भी ठंड ना लग जाए, अभी बहुत छोटा है। तो खैर जी मैंने बाकी बच्चों को भी नहलाना था, मैंने कहा आज मैं ख़ुद ही नहलाती हूँ आप सबको, क्योंकि ना संडे का दिन है तो बस एक फ़्रेश हो जाएंगे बच्चे। ख़ुद से भी कोई इतना अच्छा नहाते नहीं है, अगर बड़े बच्चे नहा भी लें तो। खैर मैंने कहा चलो मैं इनको ना कपड़े शपड़े भी चेंज करा दूँ, इनको तैयार श्यार कर दूँ। बाकी तो बच्चे खुद ही तैयार हो जाते हैं। बड़े आजकल की बच्चियां जो हैं उनको मेकअप शेकअप का बड़ा ही वैसे शौक़ होता है, तो वो उनको होता है कि बस हमें जो भी है ना अपनी मर्ज़ी से हम काम करें। लेकिन बस फिर हम माओं को तसल्ली नहीं होती है, तो हम कहते हैं कि नहीं हम उनके काम कर दें। तो खैर जी मेरे बच्चे भी अपने काम शाम खुद कर भी लेते हैं, तो बस लेकिन मैं खुद ही ज़बरदस्ती में कहती हूँ नहीं अपने आप लोग पता नहीं ठीक भी करते हो या नहीं। तो खैर जी वो मेकअप शेकअप तो आपको पता है बच्चे आजकल के ख़ुद बड़े शौकीन हैं मेकअप करने की। इनको बस जो चीज़ मिल जाए उन्होंने अप्लाई करनी है जैसी भी हो। मैंने जो भी मेकअप ऑर्डर किया था, मेरा बिल्कुल मेकअप ना शादी वाला जो भी था ना पहले का, या मैंने कोई लिया हुआ था, इन्होंने सारा ख़राब कर दिया था, उसको तोड़ फोड़ के रख दिया था। तो खैर जी मैंने और ऑर्डर किया था मेकअप थोड़ा बहुत ही। मैं कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती, लिपस्टिक वगैरह ज़्यादा लेती हूँ, लेकिन मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो रहा था, मैंने ऑर्डर किया। वो भी अब इनके हाथ पे चढ़ा हुआ है, इन्होंने बस वो इस्तेमाल करना है, इन्होंने ही ख़राब करना है। तो खैर मैं इतना कुछ लगाती नहीं हूँ, बस जो भी थोड़ी बहुत ये लिपस्टिक वगैरह है हो गई, या कोई हल्की सी कोई बीबी क्रीम हो गई, वो लगाती हूँ। वो मैं अपने पर्स में रख लेती हूँ उतना जितना कि मैंने खुद करना होता है, या उतनी कि मैं ज्वेलरी रखती हूँ अपने पास जो मैंने पहननी होती है, कहीं आने जाने के लिए पर्स में होती है। तो वो फिर अगर मैं घर में पहनना भूल जाऊँ तो फिर मैं रास्ते में कहीं आते जाते पहन लेती हूँ। तो खैर जी बस उतना कि मैंने अपने ज़ाहिर हम हाउस वाइफ्स जो होती हैं, हमारी ज़िंदगी जो है ना वो घर के कामों में ही बिज़ी होती है, हमें इतना होश तो होता नहीं है कि हमने कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज़ करनी है। और हमें भूल भी जाता है ज़ाहिर है। फिर हम बाहर निकलते हुए ना ये चीज़ें फिर अपने पर्स में रखती हूँ, तो वो फिर रास्ते में हम कुछ ना कुछ कर लेते हैं, मेकअप शेकअप या ज्वेलरी कोई पहननी हो। तो खैर मैंने अपनी बेटी को कहा बेटे मुझे ग्रीन टी ला दो, मेरी बड़ी बेटी। मैंने कहा मैं जो न्यू वाली लेके आई हूँ ना ग्रीन टी, वो मुझे दिखाना बेरी वाली, वो कैसी है, उसका टेस्ट भी है भी या ऐसी बस डब्बा बनाया हुआ। तो खैर लेके आई तो कहती मम्मा इसमें टेस्ट तो आ रहा है, इसका ना खुशबू तो वैसी ही आ रही है। तो वाकई ये बेरी वाली थी, अच्छी थी, मुझे भी मज़ा आया इसका पीने का। खैर अच्छी ग्रीन टी रह गई। तो यहाँ पर जी मैं अपना सूट दिखा रही थी जो मैंने बर्थडे के लिए पहनना था। तो बच्चों को मैंने तैयार श्यार कर दिया था। मैं ये उठा के दिखा रही थी कि इसमें ना मोबाइल में के कैमरे में इसका कलर बहुत डल सा आ रहा था, है ये ब्लू कलर, लेकिन ना बस जब मैंने पहना तो यहाँ शीशे में मैंने दिखा रही थी ना मिरर में, तो ये अच्छा मतलब सही लग रहा था। ये ब्लू कलर था, तो बस ये ज़ाहिर शिफॉन का सूट था, तो बस पूरा ही शिफॉन है। तो वो बस फिर मेरा ना जब तक सारे तैयार हुए इनके बाबा वगैरह, तो फिर तब तक ना मेरी जो है ना मुझे तो इसमें गर्मी लगने लगी। मैंने कहा मैं अब चेंज कर रही हूँ, मैंने तो अपना बच्चा भी छोटा सा उठाना होता है, तो मैं उतनी देर मैं ना इस चीज़ को मैं इस सूट में नहीं गुजारा कर सकती। तो खैर जी फिर मैंने वो चेंज करके दूसरा अपना सूट पहन लिया। ये भी शिफॉन का ही था, लेकिन इसका ट्राउज़र कॉटन का था, इस वजह से मुझे इतना ना इसका ये इजी लगता है। तो वो फिर मैंने ये वाला सूट पहना है, ये भी मुझे अच्छा लगता है। बच्चे भी कह रहे थे मम्मा ये बहुत अच्छा लग रहा है आप पे। तो खैर जी यहाँ पे मैं हम लोग गाड़ी में बैठने के लिए आए कि चलो चलते हैं बर्थडे के लिए। तो बस फिर जी हम लोग निकले घर से बर्थडे के लिए। फ़ोग अभी भी फ़ोग तो नहीं है, ये स्मॉग है, स्मॉग अभी भी बहुत ज़्यादा है। हमारे शहर में फिर भी कम है,
تو ورنہ باقی شہروں میں سنتے ہیں تو بہت ہی زیادہ ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے نا بہت ہی ایسے لگتا ہے سانس بند ہو رہی ہے۔ تو خیر جی، تو بس جی یہاں پر ہم جا رہے تھے ریسٹورنٹ کیا ہے، بس کیفے ہے ایک کیپٹل کچن کے نام سے، جو ہمارے شہر میں ہے۔ اس کی ایک ڈش ہے پوٹیٹو سکین، جو ہوتے ہیں نا پوٹیٹو، ان کو نا بیک کر کے انہوں نے بنائی ہوتی ہے، وہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے، مزے دار ہے۔ بس ہمیں اس کی وہ اسپیشلٹی ہے اس ریسٹورنٹ کی، اس وجہ سے ہم لوگ یہاں پر ہی زیادہ آتے ہیں۔ میں بھی اکثر بچوں کو خود ہی لے کے آ جاتی ہوں، اکثر جب بچے تھوڑا ضد کریں یا کچھ کہیں، مجھے بھی ہوتا ہے کہ تھوڑا باہر آؤٹنگ کے لیے نکلنا، تو ہم لوگ یہیں پہ آتے ہیں۔ تو بس خیر جی، پھر ہم لوگ آئے ادھر۔ تو لاسٹ ٹائم میری چھوٹی بیٹی کی جب برتھ ڈے تھی، تو پھر بھی ہم ایک اور ریسٹورنٹ چلے گئے تھے۔ وہاں پہ جو کھانا تھا، انہوں نے دیسی کھانا کھانا تھا، سب کی فرمائش تھی کہ دیسی کھانا کھانے چلتے ہیں۔ تو وہاں پہ ہم گئے، انہوں نے اتنا ٹائم لگا دیا، حالانکہ چکن کی ڈشز تھی، پھر بھی اتنا ٹائم لگا دیا تیار کرنے میں نا، تو ہم بڑے وہ اپسیٹ ہوئے تھے، بچے بھی انتظار کر کر کے تھک گئے تھے۔ تو پھر ہم نے کہا چلو وہاں پر اب ہم نہیں جائیں گے دیسی کھانا کھانے، اب ہم اس دفعہ نا برگر شرگر کھا لیں گے، کیونکہ ایک مہینہ پہلے چھوٹی والی کی برتھ ڈے تھی۔ تو تب ہم دیسی کھانے کے چکر میں ہم نے بہت ٹائم وہاں پہ ویسٹ کیا، بچے بھی بڑے ڈسٹرب ہو گئے تھے۔ تو خیر جی، ہم نے کہا چلو اس بار بچے بھی ویسے بھی برگر شرگر کھانے کے شوقین ہوتے ہیں، تو ہم نے کہا چلو برگر شرگر ہی کھاتے ہیں، بس شام کو دیکھی جائے گی، جس نے جو کھانا ہوگا پھر گھر میں بنا لیں گے، کچھ نہ کچھ کر لیں گے۔ خیر پھر شام کا کھانا بھی کسی نے نہیں خیر کھایا تھا۔ تو یہاں پر جی ہم لوگ آئے، پھر ہانی کے لیے تو فرائز کیے تھے کہ وہ فرائز کھا لے گی، وہ چھوٹی ہے ظاہر ہے، اس نے اتنا کھانا بھی نہیں ہوتا، وہ بس زیادہ کہتی ہے بس مجھے کولا دے دو، اس کو کولا چاہیے ہوتی ہے، یعنی کولڈ ڈرنک کو وہ کولا کہتی ہے کولڈ ڈرنک کو، تو وہ بس اس نے کولا ہی پینی ہوتی ہے اس کو، وہ بیٹھی جتنی دیر بیٹھتی ہے نا، وہ اتنی دیر کولا پیتی ہے، اور اپنی چیز کو بھی ہاتھ نہیں لگانے دیتی کہ کوئی کھا لے، ورنہ وہ چیخیں مارتی ہے کہ بھی میری چیز نہ کوئی پکڑے۔ تو خیر جی، پھر میں نے اور رشیا نے کیا تھا برگر، ہم نے برگر کھانا تھا، وہ بس اتنا وہ ہیوی ہو گیا تھا، دل ہی نہیں کر رہا تھا پھر بھی کھانے کو نا برگر۔ میں نے بھی ہاف ہی کھایا تھا، تو ہاف ہی ارشیا نے کھایا تھا، باقی ہم نے پیک ہی کروایا تھا۔ تو خیر جی، میری بیٹی نے اور ان کی دادوں نے تو کیے تھے رول کیے تھے، پراٹھا رول جو ہوتے ہیں، اور خیر اور میرے ہسبینڈ نے اسٹیک کیا تھا، تو وہ بس ان کو میں کہہ رہی تھی کہ آپ کا بہت ہی مزے کا کھانا لگ رہا ہے، وہ کہہ رہے تھے شیئر کر لو، کھا لو آپ لوگ بھی۔ تو خیر جی، یہ ان کی دادوں نے بابا سارے وہ ان کو برتھ ڈے کے نا پیسے دے رہے تھے، چھوٹے بچوں کو تو وہ گفٹ ہم لوگ چھوٹے بچوں کو دے دیتے ہوتے تھے، لیکن اس بار لیکن یہ 1-2 سال ہو گئے میں ان کو نا پیسے میں بھی دیتی ہوں کہ بھی چلو بچے اپنی مرضی سے نا کوئی اسٹیشنری کی چیزیں لے لیتے ہیں، ان کو اچھا لگتا ہے کہ اپنی مرضی کی وہ چیزیں لیتے ہیں۔ عام روٹین میں بھی ان کو میں کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے لے دیتی ہوں، لیکن نا اپنی مرضی کی بچے جب کرتے ہیں نا شاپنگ، پھر ان کو الگ ہی قسم کی خوشی ہوتی ہے۔ پھر بس ان کو جی پیسے دیے، دوسری دونوں بچوں کو بھی پیسے دیے، ورنہ ان کے تو منہ بن جاتے ہیں کہ ایک کو مل رہے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں مل رہے۔ بچے یہ بات نہیں نا سمجھتے کہ جس کی برتھ ڈے ہے اس کو ہی ملنے ہیں، پھر ہم سب کو ہی دے دیتے ہیں۔ پھر ان کی دادوں نے بھی دے دیے، خیر ان کے بابا نے بھی، پھر میں نے بھی، تینوں کو ہی دے دیے ہم نے، کیونکہ وہ خوش ہو جاتے ہیں ظاہر ہے، پھر وہ ان کے تو منہ بن جاتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ہمیں کسی نے نہیں دیا۔ تو خیر جی، ہم وہاں سے نکلے، ہم نے کھانا شانا کھا لیا، پھر ہم وہاں سے نکلے جی۔ تو میرے ہسبینڈ کہتے کیک تو لیے ہی نہیں ہے نا، ہم نے اس بار وہاں پہ کیک کاٹا، ورنہ آلموسٹ ہم وہیں پہ کاٹ لیتے ہوتے ہیں، جہاں پہ ہم کھانا شانا کھانے جاتے ہیں وہیں پہ کیک کاٹ لیتے ہیں، لیکن اس بار ہم نے نہیں کاٹا۔ پھر میں نے کہا اچھا چلیں کسی بیکری پہ روک لیں، وہاں سے کیک اٹھا لیتے ہیں۔ تو انہوں نے جی یہاں پہ میں نے دیکھا تو انہوں نے فریزر میں رکھے، تو ظاہر ہے پتہ نہیں وہ گرمی کی وجہ سے کہتے ہوں گے خراب نہ ہو جائے، نہیں سیل ہو رہے ہوں گے ان کے، تو وہ بس انہوں نے فریزر میں رکھے ہوئے تھے۔ پھر میں نے وہاں سے ایک چاکلیٹ کیک لیا، بچوں کو ویسے ہی چاکلیٹ اچھی لگتی ہے، تو پھر چاکلیٹ کیک میں نے بھی چاکلیٹ کیک ہی لے لیا۔ میں نے کہا کریم والا بھی، اس پہ بہت زیادہ کریم بھی نہیں تھی۔ خیر جی، ہم نے یہ کیک لیا، میں نے یہاں پہ بل شیل پے کیا، بل پے کر کے پھر میں جی واپس ہم لوگ گاڑی میں آ گئے۔ ان کی دادوں نے بھی کوئی چیزیں وغیرہ لینی تھی، وہ بھی آ گئی تھی ساتھ ہی۔ تو بس پھر جی کیک شیک لے کے ہم نے کہا چلو جی گھر جا کے اب کیک کاٹ لیں گے، کیونکہ وہاں پہ تو ہم نے کیک نہیں کاٹا ہے۔ تو بچوں کی بس یہی خوشی ہوتی ہے، ہم نے بہت زیادہ کوئی سجانا سجونا نہیں ہوتا، بس نہ ہم سے اتنا ہوتا ہے کہ بھی ظاہر ہے میرا بھی چھوٹا بچہ ہے، میرے ہسبینڈ بھی ظاہر ہے وہ نہیں کرتے ہیں
تو نہ ہی ہم کوئی اتنا، بس سمپل سے ہم جا کے نا باہر کھانا شانا کھا لیتے ہیں، یہ ہم برتھ ڈے ہماری ہوتی ہے۔ تو خیر جی ہم یہاں پہ آئے ہیں تو میرے بچے یہاں پہ بڑے وہ شوق سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جلدی سے بھی بس کیک کاٹ لیں۔ ہم انتظار کر رہے تھے کہ ان کے بابا وغیرہ بھی آ جائیں، سب آ جائیں، تو بس بچے بیٹھے ہوئے تھے۔ ظاہر ہے بچوں کو تو اپنی خوشی ہوتی ہے۔ وہ عرشیہ کی برتھ ڈے پہ بھی ہمیں چھوٹی والی بیٹی میری یہی کہی جا رہی تھی کہ میری برتھ ڈے ہے، بس میری برتھ ڈے ہے، وہ کوئی یہ نہ کہے کہ اس کی برتھ ڈے ہے۔ اس کو وہ شوق ہے بس جب بھی کیک کاٹنا ہے نا وہ میری برتھ ڈے ہوگی۔ تو وہ بس پھر اس وجہ سے نا ہم لوگ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے بھئی آپ کی بھی برتھ ڈے ہے، آپی کی بھی برتھ ڈے ہے، سب کی برتھ ڈے ہے، تو سبھی کیک کاٹ لیں۔ خیر تو پھر جی بس ہم نے یہاں پہ کیک شیک رکھا، میں نے ادھر رکھ دی تھی چائے، میں نے کہا ساتھ میں چائے بھی پی لیں گے، کیک شیک بھی کاٹ لیں گے۔ تو بس ٹائم بھی ہو گیا تھا، 4-5 بجے کا ٹائم ہو گیا تھا۔ ہم لوگ میرا خیال ہے 2:30 یا 3 بجے تک پہنچے ہوں گے وہاں پہ۔ تو کھانا شانا کھا کے بس لیٹ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد پھر ہم لوگ اکثر شام کے ٹائم یا دوپہر کے ٹائم نکل جاتے، دوپہر کے کھانے پہ چلے جاتے ہیں، کیونکہ نا شام کے ٹائم پہ رات کو جلدی ذرا سونا آتا ہے۔ بچوں کی روٹین، چھوٹے بچوں کی روٹین بھی ایسی ہوتی ہے تو ڈسٹرب ہو جاتی ہے، تو وہ بس پھر ہم لوگ نا ٹائم سے ہی اپنا کھانا شانا کھا کھو لیتے ہیں۔ پھر بس کیک شیک تو کاٹ لیا تھا کھا کھو کے سب نے، بس پھر میں نے چائے